آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس فلسطین میں ہونے والے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے نام پر مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس اسلام آباد کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں انشاءاللہ 2 سے 4 نکات مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی یہ چیز کہ یہ قوم یہود اور یہ جو صہیونی لوگ ہیں، ان کی ایک تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ کتنی ظالم اور کتنی جابر قوم ہے، اور شروع سے لے کر اب تک یہ کتنے مظالم کر چکی ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کو معاف کیا، نہ اپنے نبیوں کو معاف کیا۔ اگر آپ بنو اسرائیل روایات کو پڑھیں تو 200 سے قریب انبیاء جو ہیں ان یہودیوں نے قتل کیا، 200 کے قریب انبیاء کو۔ بلکہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء آئے اور ان کے سر کے اوپر ایک آرا رکھ کر کے ان کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں بدل دیا گیا، تو یہ قتل کرنے والے دراصل یہ یہودی ہیں۔ لوہے کی کنگھی کے ساتھ نبیوں کے جسم سے ان کی ہڈیوں کو الگ کرنے والے اور ان کے جسم کو الگ کرنے والے دراصل یہ یہودی قوم ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں معاف نہیں کسی کو کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی، کتاب اللہ کو چینج کیا، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے تھے یہ رب نے بتایا ہے، یہ رب نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے جس کام سے منع کیا اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ جہاد کریں، تو ان کے سامنے بھی اکڑ گئے اور کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، تم جانو تمہارا رب جانے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا، اس سے بھی باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض کیا، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی الزام لگایا بدکاری کے۔ ان قوم نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا، شروع سے لے کر ابھی تک آپ دیکھ لیں تو ہمیشہ سے یہ ظلم کر رہے ہیں، ہمیشہ سے یہ زیادتیاں کر رہے ہیں امت مسلمہ کے اوپر بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بھی دیکھ لیں تو حضور علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی بہت ساری سازشیں ان یہودیوں نے کی ہیں۔ آپ علیہ السلام وفات کے وقت سیدنا عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے، میں اس کی درد آج بھی محسوس کر رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میری شارہ ابھی کٹ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرتے جان بوجھ کر چھینکے مارتے، نبی علیہ السلام کو تنگ کرتے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں پیش خیمہ یہ سارے کا سارا یہودیوں کا ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک جنگ بدر لڑی، پھر احد لڑی، پھر آپ نے غزوہ احزاب کیا۔ ہر جنگ کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک ایک یہودیوں کا قبیلہ مدینے سے نکال دیا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری اس عالم والی دھرتی کے اندر یہ فتنہ پرور قوم ہے۔ یہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس عالم کے اندر جو ہے وہ سکون آئے، امن آئے، چین کے ساتھ لوگ رہیں۔ یہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ 2 قومیں آپس میں لڑتی رہیں، بیچ میں اسلحہ بیچتا رہوں اور اس کو بھی دوں اس کو بھی دوں، آپس میں لڑاتا رہوں اور میرا سود میرے پاس آتا رہے، اور امت مسلمہ اور آپس میں یہ سارے کے سارے لڑتے رہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین اور اہل فلسطین ان کا دفاع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا، یہ نہ وقت کی ضرورت ہے بلکہ یہ اہل اسلام کے ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو معراج کروائی وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اسراء کروائی، وہاں سے پھر قبۃ الصخرہ سے پھر آپ علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ امام الانبیاء کا جو لقب نبی علیہ السلام کو ملا وہ اسی مسجد اقصی کی وجہ سے ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح طور پر فرمایا کہ جب پوری دنیا میں فتنے پھیل جائیں گے، آپ کو اگر ایمان ملے گا تو ملک شام میں ملے گا، اور فلسطین ملک شام میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ملک شام کے ان گروہوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ چمٹ جانا، ان کے ساتھ مل جانا، ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا اظہار کیا ہے۔ پھر دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا آنا، یہ سارا علاقہ وہی ہے۔ یہ ارض شام وہ ہے کہ جہاں پر محشر کا میدان قائم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا دفاع کرنا، جس کے سامنے کھڑا ہونا، اس مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ عوام کا بھی حق ہے اور ہمارے حکمرانوں کا بھی حق ہے۔ میری گفتگو کا دوسرا پوائنٹ ختم ہوا۔ تیسری بات، اس وقت مظلوم مسلمان جو فلسطین کے اندر ہوں، شام کے اندر ہوں، عراق کے اندر ہوں، یا اس کے علاوہ دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر ہوں،
ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو اس میں بحیثیت قوم، عوام ہو یا حکمران ہو، اس میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے فرمایا ظالم مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ روکو۔ ہم نے ظالم کا ہاتھ کیسے روکا ہے؟ کہاں روکا ہے ہم نے؟ یہ میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ پوری دنیا کی نظر ہمارے پاکستان کے اوپر ہے اور پاکستان کی افواج کے اوپر ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ریئیکشن دیں گی، کچھ نہ کچھ لائحہ عمل طے کریں گی، لیکن تاحال خاموشی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ٹینشن ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے افسوس قابل افسوس والی چیز ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس سلسلے میں کوئی جاندار بیان بھی نہیں دیا اور جاندار کوئی ایکشن بھی نہیں لیا۔ اور ہمیشہ سے یہ ہمارا رویہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے ہم UN کی طرف دیکھتے ہیں، ہم عالمی برادری کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ اقوام متحدہ ہماری مدد کرے گی۔ او بھائی، جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھیڑیا بھی کبھی آپ کی مدد کرے گا، بھیڑیے سے امید ہمدردی کی نہیں ہو سکتی، بھیڑیا کبھی بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، بھیڑیا اس کا کام تو نوچنا ہے۔ یہ بھیڑیے ہیں سارے جو مل کر کے امت مسلمہ کو وقتاً فوقتاً آپ کی باری آ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح جنگل میں ایک بھیڑیا کسی بکری کے اوپر جھپٹ جاتا ہے، پورا ریوڑ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا، اور کیا ہوتا ہے پھر ایک کے بعد دوسرے کی باری، پھر دوسرے کے بعد تیسرے کی باری، یہی حال ہے۔ پہلے کشمیر گیا، پھر شام کے حالات دیکھو، پھر عراق کے حالات دیکھو، اب فلسطین کی باری ہو رہی ہے، اور یہ ظلم ابھی سے نہیں ہے، 75 سال کی ایک لمبی تاریخ ہے جو ہمارے سامنے آنکھوں دیکھا حال ہو رہا ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، ہماری جو آرمی کی فورسز ہیں، ہمارے جو مقتدر حلقات ہیں اور ان کے جو سربراہان ہیں، ہم اپنی جماعت کی وسادت سے اور اس پلیٹ فارم کی وسادت سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو امیج ایک عوام کی طرف بنا ہوا ہے اور ہماری جو ساری نظریں آپ کی طرف ہیں، خدا کے لیے اس کو کم تر نہ ہونے دیں، اپنا امیج مزید بڑھائیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، یہ اللہ نے جو آپ کو قوت دی ہے، یہ اللہ نے جو آپ کو حکمرانی دی ہے، یہ سدا رہنے والی نہیں ہے، یہ 5 سال کی حکمرانی ہے۔ آپ سے پہلے کئی بڑے بڑے جابے ظالم آئے اور چلے گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کی موت ہے، اور اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عوام بھی اٹھے اور حکمران بھی اٹھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، اور اس عوام کے اندر ایک شعور جو ہے وہ بیدار کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو اٹھا کے ظالموں کے سامنے پھینک دیتا ہے، لوگ کرتے رہو ظلم تم۔ یہ حال ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھ لیں، الکفر ملت واحدہ ساری اکٹھی ہوئی ہے، امریکہ ان کے پیچھے ہے، برطانیہ ان کے پیچھے ہے، یہ انڈیا جیسا ایک ہندو بنیا ان کے پیچھے ہے، لیکن ہم حق پر ہونے کے باوجود، جہاد جیسا عظیم جذبہ ہونے کے باوجود ہم پیچھے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ لیں، سیکولر تنظیمیں اور جناب ڈیموکریسی کے دعوے کرنے والے، فریڈم آف سپیچ کا دعویٰ کرنے والے اور آزادانہ تقریر کے دعوے کرنے والے سارے متحد ہو چکے ہیں، ہم ہی آپس میں دراڑ اور افتراق کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ وقت ہے اتحاد میں آنے کا، یہ وقت ہے آپس میں مل جل کے بیٹھنے کا، یہ وقت ہے اس وقت کہ ان مسلمان فلسطینیوں کی مدد کریں۔ ارض فلسطین کے بارے میں یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ 3 گروہ دعوے دار ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کی جاگیر ہے اور مسلمانوں کا مسجد ہے اور مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کی وجہ کہ سب سے پہلے یہ مسجد تعمیر کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور مساجد ظاہر ہے وہ اسلامی شعار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جہاں سے شروع ہوا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں پہ امامت فرمائی۔ اور تیسری دلیل کہ جس وقت جناب مہدی وہ تشریف لائیں گے تو وہ اسی مسجد کے اندر آئیں گے، اور یہاں سے جو ان کی تگودہ ہے اس کا آغاز ہوگا۔ دوسری بات کہ یہ جو سرزمین ہے، یہ سرزمین ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بابرکت قرار دیا ہے اور اس کو ارض مقدسہ قرار دیا ہے، اور اس سرزمین پہ بہت سارے انبیاء
رسول علیہمُ و تسلیم مبعوث ہوئے اور بہت سارے انبیاء کا یہ مدفن ہے، اور یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر ادا کی گئی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہودیوں کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے ہر دور کے اندر وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی تگ و دو کی ہے، اور اپنے مذموم جو مقاصد ہیں ان کے لیے ان نے کوشش اور کاوش کی ہے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی کہ آج وہ فلسطین کے جو مظلوم، مجبور، بے بس اور بے کس جو مسلمان ہیں ان کے اوپر اس نے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ تو اس ضمن میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو اپنے جو ارباب اقتدار ہیں اور جو سلطنت اسلامیہ کے جتنے بھی حکمران ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت 56 اسلامک ریاستیں ہیں، لیکن 56 اسلامک ریاستیں وہ فلسطین کی جو حقیقی مدد بنتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے امریکہ ان کا بیک اپ کرنے کے لیے پوری وہ زور و شور کے ساتھ اور پورے وسائل کے ساتھ وہ وہاں پہ موجود ہے، اور کسی بھی اسلامی ملک کے سربراہ نے اس کا دورہ نہیں کیا آج تک۔ تو سب سے پہلے تو اسلامی جو ممالک ہیں ان کے سربراہان، میں ان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بابرکت زمین ہے اور یہ مسلمانوں کی زمین ہے، اس کا تحفظ جو اسلامک سٹیٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری اس کا احساس کیجئے، اور مظلوم جو فلسطینی ہیں آپ ان کی جو مدد بنتی ہے وہ کریں۔ دوسری بات، عوام کے لیے گزارش ہے کہ ایک تو جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیجئے، اس لیے کہ یہ بظاہر ایک معمولی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کسی بھی ملک کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے یہ اہم ٹول اور ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے تو اس سے کافی حد تک کو وہ کمزور ہو جائے گا۔ اور تیسری بات کہ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے کچھ وہ تنظیمیں جو وہاں پہ فلاح کا کام کر رہی ہیں، خیر کا کام کر رہی ہیں، پہلے سے موجود ہیں فلسطین کے اندر، تو ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر اپنی جو رفائی اور امدادی سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز کیا ہے۔ تو عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ اپنے جو مال ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے اپنا مال اور اپنا حصہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے ضرور نکالیں، اور جہاں پہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شعبہ جات ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران ہیں اور اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ دار ہیں، اور خصوصاً اسلام آباد کے اندر، تو وہ جب کال دیں آپ کو اور اس بیان کو آپ فائنل بیان سمجھیں، جو اہل حدیث یوتھ فورس اسلام آباد کے ذمہ دار آپ کے پاس اس تعاون کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو آپ اپنا فنڈ، اپنا حصہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس اسلام آباد کے حوالے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو یہ امانت ہے یہ پوری امانت داری کے ساتھ فلسطین کے مظلوم، بے بس، بے کس مسلمانوں تک پہنچائی جائے گی۔ بعض لوگ یہ بھی جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ تو بڑے امیر اور بڑے متمول ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت جنگیں ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو امیر ہوتے ہیں اور صاحب ثروت ہوتے ہیں وہ بھی بے بس اور بے کس ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس زمن میں آپ کا تعاون جو ہے نا وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، اور نمازوں کے اندر قنوت نازلہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے اور فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔